السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کریں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو سمری پرائم منسٹر آف پاکستان نے 30 کو ریجیکٹ کر دی تھی کہ نیا جو مہینہ ہے فرسٹ سے یعنی پرائسز جو ہیں وہ بڑھنے تھے، وہ ہم نے دیکھا کہ 4 روز کے بعد حکومت نے رات کے 2:30 بجے یعنی صبح کے 2:30 بجے ہی ہم کہیں گے کہ 2:20 کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ آتی ہے حکومت کے ایک ترجمان کی، اور اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ پرائسز جو ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول 148 پہ چلا گیا ہے، اسی طرح ڈیزل کی پرائسز اوپر چلی گئی ہیں، اور کل سے ہم جو چینی کا ایک تماشا پورے ملک کے اندر بنا ہوا ہے، لگتا یہ ہے کہ اس ملک میں چینی کے علاوہ کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے کہ مارکیٹوں سے بازاروں سے چینی جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے۔ اس کی پرائس جو ہے وہ ایک دم اتنی اونچی چلی گئی ہے کہ 140 150 روپے تک فی کلو چلی گئی ہے۔ تو اب پرائم منسٹر صاحب نے تو 2 روز پہلے جو ہے کون سے خطاب کیا تھا، تمام معاملات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھے، تو اکثر اپوزیشن جو ہے وہ تنزیہ یہ کہتی ہے کہ جب بھی وزیر اعظم صاحب نوٹس لے لیتے ہیں یا خطاب کرتے ہیں تو پرائسز جو ہیں وہ اس کے بعد مزید بڑھ جاتی ہیں، اور اس دفعہ تو کچھ ایسی صورتحال دکھائی دیتی ہے۔ حکومت کا اپنا یہ موقف ہے کہ اس کے اندر ایکسٹرنل فیکٹر زیادہ کار فرما ہے، جس میں کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشتیں جو ہیں وہ دباؤ کا شکار ہیں۔ دنیا کی مارکیٹ کے اندر جو تیل کے پرائسز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، فی بیرل جو ہے وہ چلا گیا ہے $80 سے بھی اوپر کی طرف۔ اسی طرح پھر اندرونی محرکات میں وہ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومتیں جو ہیں وہ ڈاکے مار کے چوری کر کے گئی ہیں، اور ان کے قرضے جو ہیں وہ ہم ادا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پرائسز بڑھانے پڑ رہے ہیں۔ IMF کا فیکٹر جو ہے وہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ ان تمام ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب مہتاب حیدر صاحب، سینئر صحافی ہیں، دا نیوز کے سینئر کرسپونڈنٹ ہیں، اکانومی کو کور کر رہے ہیں بہت عرصے سے۔ بہت شکریہ مہتاب بھائی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی۔ ہمارے ساتھ جوائن کیا ہوا ہے جناب عمر مسعود فاروقی صاحب نے، سابق مشیر ہے وزیر اعظم پاکستان کے۔ بہت شکریہ عمر صاحب آپ کا بھی، آپ نے ہمیں جوائن کیا جی۔ اور ہمارے ساتھ اشتیاق بیگ صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے، صنعت کار ہیں اور PMLN کی جو بزنس کونسل ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ مہتاب بھائی مجھے بتائیے گا کہ یہ چینی کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے، پھر تیل پہ بھی آ جاتے ہیں۔ سر دیکھیں کہ چینی کا ایک یعنی شروع سے جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم چینی کی جو پرائس ہے اس کو نہیں بڑھنے دیں گے، اور اگر کوئی ہمیں ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو فکس کریں گے۔ پھر آپ کو پتا کہ ایک انکوائری کمیشن بنایا گیا، اس انکوائری کمیشن کی رپورٹ آئی، اس رپورٹ کے بعد کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اپنی جو ہے وہ انکوائری کی، اور اس کے خلاف جو شوگر ملز تھیں ان پہ بھاری جرمانے عائد کیے اور اپنا ایک ڈیسیژن دیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پریکٹیکل کیا صورتحال ہے۔ پریکٹیکل صورتحال یہ ہے کہ چینی کی پرائس جو ہے وہ پہلے بھی بڑھتی رہی۔ جب ان کے زمانے میں آپ یہ دیکھیں 55-60 روپے تھی جب ان کی حکومت آئی تھی، تو پچھلے 3-3.5 سال میں پہلے یعنی پھر کورٹ کے کوئی ڈیسیژن آئے، پھر انہوں نے کہا جی ہم 90 روپے پہ اس کو انشور کریں گے۔ اب پھر مارکیٹ میں چینی 105-110 روپے میں مل رہی تھی۔ اب کل سے ایک نیا فینامنا چینی کو اور ڈالر جو ہے نا اس کی ایکولنس کوئی شروع، ان کے درمیان کوئی میرے خیال میں کوئی ایک جو ہے وہ تیز رفتاری کی جو ہے وہ جاری ہے۔ اور کل آپ نے دیکھا کہ 140 سے 150 روپے کو چینی کی پرائسز نے ٹچ کیا، ایسے وقت میں جب آپ حکومت جو ہے وہ تقریباً کوئی 3 لاکھ ٹن چینی گندم امپورٹ بھی کر چکی ہے۔ یعنی ایک طرف آپ فورن ایکسچینج ریزروز لگا کر آپ چینی امپورٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن چینی جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل جو ہے نہیں ہے، اور اگر ہے تو 140-150 روپے پہ ہے۔ اٹس ٹوٹلی مس مینجمنٹ کے علاوہ آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ نے امپورٹ کی تو امپورٹ کر کے آپ نے اس کو دکانوں تک یا مارکیٹس تک نہیں آج آپ کی سٹوری بھی تھی، اس کے اندر لو کوالٹی کا بھی کوئی ذکر آپ نے کیا ہوا تھا کہ اس میں کیا کوئی دیکھیں، ہم جو پاکستان میں زیادہ چینی استعمال کرتے ہیں وہ موٹی چینی ہم استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ پرسیپشن یہ ہے کہ وہ چینی باریک ہے، تو اس وجہ سے جن لوگوں کے پاس اویلیبل ہے بھی وہ لوگ استعمال نہیں کر رہے۔ لیکن اس سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس کو مارکیٹ تک کم از کم پہنچائی تو صحیح۔ اگر آپ نے سستا بازار میں اور صرف یوٹیلٹی سٹورز پہ رکھ دینی ہے، صحیح بات ہے، وہاں کتنے لوگ یہ خطرہ ہے کہ وہ چینی ضائع نہ ہو جائے۔ وہ ملینز آف ڈالرز لگا کر
آپ نے چینی امپورٹ کی اور کرشنگ سیزن تک یہ پروفیٹرز جو ہے یہ فائدہ بھی اٹھاتے رہیں اور دوسری طرف یہ نہ ہو کہ وہ چینی ضائع ہو جائے. چانسز ہیں اس کے کہ ضائع ہو جائے گی. کہ ضائع ہو جائے گی. تو ہمارے پاس ملوں میں چینی پڑی ہوگی اور مڈل مین کے پاس بھی پڑی ہوگی. آج یہ جو شوگر مل ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی, چیئرمین جو ہیں, انہوں نے کہا جی کہ ملوں کے پاس تو زیادہ نہیں, مڈل مین کے پاس پڑی ہوئی ہے, کوئی کرائسس نہیں ہے چینی کے ملک کے اندر. دیکھیں اس چیز کو ڈٹرمن کرنا اور اسرٹن کرنا کس کی رسپانسبلٹی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی یا پروونشل گورنمنٹ کی؟ ان کے پاس سارے ادارے موجود ہیں. وہ چاہے مڈل مین کے پاس ہے یا چاہے ملز کے پاس ہے, چونکہ میں نے اپنی سٹوری کے اندر کچھ پنجاب کی اور کچھ سندھ کی ملوں کے نام بھی لکھے ہیں. بالکل بالکل. جو اب, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, آئی ایم جسٹ اے میسنجر, یہ فیڈرل گورنمنٹ کی فائنڈنگز ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کی ریلیونٹ منسٹریز ہیں جو جنہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ملے جی دیکھیں یہ زیادہ پرائس پہ جو ہے وہ شوگر مہیا کر رہی ہے. لیکن جو بھی کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ مڈل مین ہو سکتا ہے کہ ملز خود انوالو ہو, جو بھی انوالو ہے اس کو بے نقاب کرنا جو ہے, اس کے خلاف ایکشن لینا گورنمنٹس کا کام ہے. تو گورنمنٹس کیوں نہیں کام کر رہی؟ بالکل بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. عمر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, کائنڈلی مجھے بتائیے گا کہ یہ جو چینی کا کرائسس ہے ملک کے اندر, یہ مس مینجمنٹ اگر حکومت کی ہے, 3 لاکھ ٹن آپ نے امپورٹ بھی کر لی ہے, لیکن عام آدمی بیچارہ جو ہے اس کو اسی طرح ایک لوٹا جا رہا ہے جس طرح پہلے یہ شوگر کرائسس ہم نے دیکھے تھے, آئے تھے. دیکھیں یہ جی مس مینجمنٹ نہیں ہے, انارکی ہے یہ بیسکلی. اور میرا خیال ہے کہ عام آدمی کو نہ صرف لوٹا جا رہا ہے, یہ جو لوگ جو شوگر مافیا ہے اس کو حکومت بے بس ہو گئی ہے ان کے سامنے. یہ لوگ حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں کچھ لوگ اپوزیشن میں بھی ہیں لیکن حکومت میں بڑے عہدوں پہ ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کی ریٹ تو ختم ہو گئی ہے, اور اگر یہ کنٹینیو رہا نہ, یہ صرف خالی چینی کے اندر نہیں ہر چیز کے اندر یہ چیز ہو رہی, تو یہ میرا خیال ہے جس کو کہتے ہیں نا انارکی, یہ بالکل اس وقت انارکی سچویشن ہے. اور اس کے لیے کوئی جس کو کہتے ہیں بڑے ایمرجنسی میجرز لینے پڑیں گے اور اکنامک ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے. دیکھیے ملک بالکل اس وقت کولیپس کی طرف چلا گیا, اور اگر آپ یہ جو ہورڈنگ, یہ جو ہورڈرز ہیں ان کو میں کرمنلز کہتا ہوں, ان کو اگر ہاتھ نہیں ڈالیں گے تو آپ تو کبھی بھی آپ کولیپس کیا, آپ بالکل بھی ایک اکنامک کولیپس سے بھی ورس سچویشن میں آ جائیں گے. تو یہ ایک وقت اکنامک ایمرجنسی ہے, اور یہ سب چیزوں کو کر کے ایمرجنسی, اکنامک ایمرجنسی کو کاؤنسل بنانی چاہیے جس کے اندر نہ صرف اسٹیک ہولڈرز ہوں اور فوج کے لوگ بھی موجود ہوں اور امپلیمنٹیشن ایجنسی, اور یہ جب تک آپ فوری طور پہ نہیں کریں گے, الارم بیل نہیں دیں گے, تو آپ کا ملک جو ہے وہ چلنے سے قاصر ہو جائے. اشتیاق صاحب آپ کی طرف آؤں گا, کیا کہیں گے یہ جو چینی کے کرائسس کل سے ہم دیکھ رہے ہیں, بہت زیادہ ملک کے اندر جو ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی طوفان آ گیا ہے, کوئی ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چینی ملک سے ختم ہو جائے گی, اور اس کے پرائسز جو ہیں وہ اتنے آگے چلے گئے ہیں تاریخ کی سب سے بلند سطح کے اوپر. دیکھیے حکومت جو ہے وہ بالکل بے بس نظر آ رہی ہے اس وقت. عمران خان صاحب نے کل جو تقریر کی اس میں یہ کہا کہ جی میں چوروں سے کبھی ہاتھ نہیں ملاؤں گا. اس وقت چینی کے جو 50% سے زیادہ چور ہیں, مطلب وہ ان کی کیبنٹ میں بیٹھے ہیں یا ان کی پارٹی کے اندر ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور انہوں نے جب بھی یہ کہا ہے, اس سے پہلے جو ایک کمیشن بنا تھا اس نے بڑے صحیح لفظوں میں بتلا دیا تھا کہ کون کون سے مل انوالو ہیں, کون کون سے ہیں, مگر اگر وہ ترین صاحب کے اوپر کوئی ایکشن لیتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ ان کی حکومت کو کیا ہوگا. اسی طرح دوسرے جو وہاں پہ منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جن کے مل ہیں, اس وقت پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یا منسٹرز ہیں 50% شوگر کے پروڈیوسر جو ہیں اس ملک کے اندر وہ ہیں. اب میں اپنے بھائی کے ساتھ یہ ایگری نہیں کروں گا کہ مڈل مین جو ہے وہ الگ ہے. یہ مل جو ہوتے ہیں یہ کریٹ کرتے ہیں مڈل مین بھی. وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ویئر ہاؤسز تو دکھا دیتے ہیں کہ ختم ہو گئی ہے, مگر جو مڈل مین ہوتے ہیں, جو ہولڈرز ہوتے ہیں, ان میں بھی ان کا ہوتا ہے کہ جب بڑھے گی چینی تو ہمیں بھی پروفٹ ہوگا, اور وہاں پہ اس کو سٹاک کر دیا جاتا ہے.
ظاہر ہے کہ وہ پوری پیمنٹ تو کرتے نہیں ہیں ملوں کو. ہاں وہ کیا ہے کہ آن پیپر پہ انہوں نے بھیج دیا کہ جی ہمیں 1 لاکھ بوری آپ دے دیں, انہوں نے دکھا دیا کہ جی 1 لاکھ بوری ہم نے XYZ کو دے دی ہے, اس نے لے جا کے اس کی ہولڈنگ کر دی. اچھا اشتیاق صاحب, یہ دیکھیں آج مہتاب صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, آئی نو ہم فار مینی ایئرز. انہوں نے آج جو مطلب ان کی سٹوری کے اندر جو نام ان کی ملوں کے آئے ہیں, العباس مل ایٹ میرپور خاص ہے, اسی طرح الائنس شوگر مل ہے گھوٹکی کی, نور النور مل ہے, اسی طرح اگر آگے آپ چل جائیں تو درکئی شوگر ملز ہے, پھر اسی طرح اور ملیں ہیں, کوئی 8-10 ملیں ہیں جن کا نام اس کے اندر انہوں نے دیا ہوا ہے, اور ساؤتھ پنجاب سے بھی ہیں, پنجاب کے اندر بھی ہیں, سندھ کی بھی ہیں. تو ان لوگوں کو حکومت پھر کیوں نہیں پکڑتی؟ دیکھیے اس کے اندر جو ہے نا سب سے زیادہ 50% جو شوگر ملز ہیں وہ اون بائی PTI کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ. اب حکومت کو ڈر یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایکشن لیتے ہیں تو وہ کیا ہوگا کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ ہر ایک نے اپنی گروپنگ کی ہوئی ہے, اور وہ 1 سیکنڈ کے اندر آ کے اور وہ جہانگیر ترین کی طرح ایک گروپ فارم کر لیں گے اور حکومت کلیپس ہو جائے گی. تو وہ آ کے ہمیشہ یہی کہ ہم شوگر, اب اس وقت ہمارے ساتھ دیکھیے یہ جو کل ایک سبسڈی دی گئی ہے یہ بھی ایک گمراہ کیا گیا ہے لوگوں کو. آپ نے اس بار آ کے کہہ کہ ہم 120 ارب روپیز کی سبسڈی دے رہے ہیں. پہلے بات تو یہ ہے کہ سبسڈی کے بجٹ میں کوئی پروویژن تھا ہی نہیں. تو پہلے تو حکومت یہ بتلائے کہ جی یہ کہاں سے یہ فنڈز آئیں گے 120 ارب کے جو سبسڈی آپ دینے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے آپ فردر ٹیکسز لگائیں گے غریبوں کے اوپر. تو یہ تو ایک ویشس سرکل ہے جو چلتا رہے گا. آپ سبسڈی دیں گے, فردر ٹیکس لگائیں گے, کیونکہ ہمارے پاس تو نہ پیسے ہیں نہ ہمارے پاس پروویژن ہے بجٹ کے اندر. دوسرا حکومت گمراہ یہ کر رہی ہے کہ جی دیکھیے آلریڈی ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں یا ایڈوائزر ہیں یہ IMF کو انہوں نے یہ کنسرن دے دی ہے کہ ہم 600 ارب روپے جو ہیں پیٹرولیم لیوی کے اندر ہم لوگوں سے وصول کریں گے. یہ جو رات کے تاریخی کے اندر جو بڑھا دی گئی ہے پرائس, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ 600 بلین روپیز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ 20 اور 25 روپے فردر پیٹرول کے اوپر بڑھائے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پھر گمراہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پروڈکٹس, چاہے وہ چینی ہو, چاہے وہ پیٹرول ہو, چاہے وہ گندم ہو, اس کے پرائسز ہم کمپیئر کر رہے ہیں کہ جی انڈیا میں 250 ہے. دیکھیے آپ یہ بھی بتلا دیں کہ انڈیا میں انفلیشن کیا ہے. آپ اتنی اچھی چیز تو بتلا رہے ہیں, انفلیشن وہاں پہ 5% چل رہا ہے انڈیا میں, بنگلہ دیش میں. ہمارے یہاں ڈبل ڈیجٹ کے اندر انفلیشن چلا گیا ہے, اور فوڈ انفلیشن جو ہے ہمارا زیادہ چلا گیا ہے. دوسری ہمیں جو مار پڑ رہی ہے وہ اس لیے پڑ رہی ہے کہ ہمارے جو گورنر ہیں اسٹیٹ بینک کے, جو IMF نے لگایا ہے, 40% ڈی ویلیویشن ہماری کرنسی کی ہو چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ چاہے دالیں ہو گئی, چاہے شوگر ہو گئی, چاہے ویٹ ہو گیا, چاہے چائے کی پتی ہو گئی, چاہے ایڈیبل جو بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں باہر سے, جو بھی ہم باہر سے چیز امپورٹ کر رہے ہیں 40% تو وہ چلی گئی, ویسے ہی مہنگا ہو جائے گا. ایگزیکٹلی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک شارٹ بریک کوئکلی ناظرین لے لیتے ہیں یہاں پہ, بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بڑھتی ہوئی مہنگائی جو ہے وہ عوام کے لیے تو چیلنج ہے ہی, لیکن حکومت کے لیے بھی چیلنج دکھائی دیتی ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ کہیں پہ گورننس جو ہے وہ بہتر طریقے سے کی جا رہی ہے. مہتاب بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنی جلدی سے اتنی زیادہ قیمت جو ہے چینی کی, یہ تاریخ میں تو ایسا نہیں کبھی, مطلب 2 روپے بڑھ گئی, 3 روپے بڑھ گئی, 2.5 روپے بڑھ گئی, ایک دم مطلب آپ 30 روپے تک 35 روپے تک کلو میں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بلینز کا ٹیکہ لگا گئے ہیں ایک رات میں عوام کو لوگ. آپ سر یہ دیکھیں کہ جب PTI کی, میں نے پہلے بھی بتایا تھا, گورنمنٹ آئی تھی تو 50-55 روپے کے لگ بھگ چینی تھی. آہستہ آہستہ بڑھاتے 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 یہ 90, 95, 110 کی رینج تک یہ لے کر گئے. لیکن کل کا جو واقعہ ہے یہ پاکستان کی ہسٹری کا واقعی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک دن میں چینی کی پرائس پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر 110 سے لے کے 150 روپے تک, یعنی ایک دن میں 40 روپے کا 1 کلو کے اوپر ٹیکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 15-20 دنوں میں
انہوں نے کوئی 100 سے 200 ارب روپے جو ہے یہ بلکہ اس سے بھی زیادہ پاکستان کی لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنا ہے. تو یہ اب جب تک کرشنگ وہ نہیں آئے گی اور یہ حکومت جو ہے وہ بیسیکلی اس کے گورننس کا سٹرکچر جو ہے جو انہوں نے انارکی کا ورڈ یوز کیا. دیکھیں بحیثیت جرنلسٹ ہم ذرا الفاظ کے استعمال میں بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو یہ گورننس کا ٹوٹل فیلیور ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اتنی اور ایسے ٹائم میں جب آپ کے پاس امپورٹڈ شوگر موجود بھی ہے آپ اسے مارکیٹ میں لائیں نا. اور یہ بات میں ان کی بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بالکل مڈل مین کوئی نہیں ہے, یہ مڈل مین بھی وہی ہے اور یہ بالکل آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہے. اور اسی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں اصل جو ڈاکہ ہے ہو سکتا ہے بیوروکریسی بھی ملی ہوئی ہو, یعنی ظاہر ہے اس حکومت کو فیل کرنے کے لیے. ڈو یو تھنک کہ یہ بھی ایک امپریشن دیا جاتا ہے کہ بیوروکریسی جو ہے اس میں زیادہ تر جو پینیٹریشن ہے پی ایم ایل این کی رہی ہے؟ سر دیکھیں نا, بنیادی طور پہ اگر آپ اپنی گورننس کا سٹرکچر ٹھیک نہیں کر سکتے تو کبھی کہ ایک پہ ذمہ داری ڈالیں گے, ذمہ داری آپ دوسروں پہ ڈالتے رہیں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے یہ کہتے ہوئے جو ہے وہ میں بہت احتیاط کے لفظ, آپ کہتے ہیں نا آپ بہت آنیسٹ ہیں, میں اب اس سے اتفاق نہیں کرتا. اگر لوگوں کی جیبوں پہ آٹے کے ذریعے اور چینی کے ذریعے آپ ڈاکہ دیکھ رہے ہیں اور آپ ایکشن نہیں لے رہے تو میں کیسے کہوں کہ آپ بہت آنیسٹ ہیں؟ آپ بہت آنیسٹ نہیں ہیں. آپ جن کرپٹ حکمرانوں کا پیچھے حوالہ دیتے تھے ان کے دور میں بھی اس طرح سے پاکستان کے لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ نہیں ڈالا گیا. آپ یہ دیکھیں پاکستان کی بنیادی چیزیں جو ہیں, آپ پیٹرول کی پرائس پہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہے, بالکل ٹھیک. مجھے شوگر اور ویٹ پہ بتائیں نا, شوگر اور ویٹ پہ ایکسپورٹ کرتے تھے اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد آپ کی مس مینجمنٹ ہے, آپ کا گورننس کا فیلیور ہے. یہ آپ اس کو تسلیم کریں اور اس کو ریکٹیفائی کریں. جی عمر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کا ذکر بھی کیا ہے اشتیاق صاحب نے, آئی ایم ایف کا کتنا اس کے اندر فیکٹر دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے جو وہاں پہ جا کے فگرز بتائے تھے اور صحیح بات ہے کہ یہ تقریباً 600 بلین سے زیادہ کا ڈیولپمنٹ لیوی جو وہ ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کرنا تھا, لگانا تھا, لیکن وہ نہیں لگایا انہوں نے. اور اب آئی ایم ایف کی جو ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے, اور اس کی بنیادی وجہ شاید یہ بھی ہے. تو یہ اس کو سارا کو پورا کرنے کے لیے سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ اب عام آدمی کے اوپر پڑے گا. دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے ڈاکٹر مہاتیر کے ساتھ بڑا کام کیا اور انہوں نے ایک ماڈل بنایا جس کو یو کیس ماڈل کہتے ہیں. وہ یو کیس ماڈل یہی تھا کہ ان سے پوچھا گیا, میں چائنا میں ان کے ساتھ تھا, تو ان سے پوچھا کہ ایکسیلنسی آپ کو کیا تھا کہ آپ یہ ایک بینکرپٹ کنٹری کو آپ نے ٹیک اوور کیا اور آپ کا ویژن کیا تھا؟ اس کے جواب میں انہوں نے سمپل 2 باتیں کی. انہوں نے کہا مائی ویژن واز ٹو بلڈ اے نیشن اور ٹو گیٹ ریڈ آف آئی ایم ایف. اب ایشو یہ ہے کہ یہ کلیشے میں سنتے سنتے میری عمر گزر گئی ہے. دیکھیے آپ نے کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا, ہم نے ان کو گائیڈ کیا, ہمیں مطلب بطور اکانومسٹ بطور ایکسپرٹس ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ یہی ماڈل یہاں پہ لائیں اور آپ کا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے, جو ڈیولپمنٹ آپ کا پی ایس ڈی پی ہوتا ہے, اور اس کے اندر وہ پروجیکٹس جو کہ آپ پی ایس ڈی پی سے فنڈ کریں اس کو پی پی ماڈل پہ لے جائیں, اور آپ کی انفلیشن بھی گر جائے گی. اس کے علاوہ یہ مہنگائی میں بھی کمی آ جائے گی اور آپ کے اندر یہ وہ بھی آ جائے گی, انویسٹمنٹس بھی آ جائے گی, لوکل انویسٹر بھی ہو جائے گی. لیکن مصیبت یہ ہے کہ انہوں نے بندے وہی بٹھا لیے ہیں جو کہ آئی ایم ایف کے پیرولز پہ ہیں. اور میں خود امریکہ پڑھتا رہا ہوں, میں ورلڈ بینک کے ساتھ بھی کام کرتا رہا ہوں, میری پہلی جاب بھی وہی. ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ گلاس ہاؤس پالیسیز بناتے ہیں, ان کو بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ آن گراؤنڈ ریالٹی کیا ہوتا ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ وہی لوگ پاکستان میں ہر جگہ بٹھا دیے ہیں, فیلڈ لوگ ہیں. آپ کے فائنانس منسٹر کو دیکھیں, ان کا اپنا بینک بالکل فیل ہو چکا ہوا. تو آپ کتنا دھوکہ دے لیں گے؟ تو اس کے لیے ابھی بھی وقت ہے کہ آپ جو تو آپ کا وہاں پہ دیکھیں, آپ یہ تو سب ڈھونگ ہے. انہوں نے آئی ایم ایف سے ہر چیز اگری کی ہوئی, اس میں کئی چیزیں دیکھیں ان کی چیزیں ہیں کہ جی فلانی چیز
پاور سیکٹر ہے اس کو آپ پرائیویٹائز کریں فلانا. اگر کوئی چیز پرائیویٹائز بھی ہونے جاتی ہے پرائیویٹائز بالکل سلو ہو رہی, اس کے اندر لوگوں کے اندر کیا نام ہے مفادات ہیں. پچھلے جو ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر کے اب انہوں نے کئی چیزیں پرائیویٹائزیشن میں روک دی. تو یہ تو دیکھیں ایک بالکل فقدان ہے, بالکل مطلب میں کیا بتاؤں کہ کمنگ فرام یہ ٹریٹرشپ ہے پاکستان کے ساتھ, یہ زیادتی ہے پاکستان کے ساتھ. اور اگر جتنا اس کو آپ ڈیلے کرتے جائیں گے اور اس کی ریمیڈی نہیں کریں گے تو آپ پورے پاکستان کو ایک خطرناک رستے پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کے نیوکلیئر ایسٹس بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں. آئی ایم ایف کیا کرے گا؟ آئی ایم ایف کہے گا جی یہ پیسے تو لگائی جائے گا. آپ کے پاس کوئی پالیسی ہے؟ آپ کی کوئی کاؤنٹر پالیسی آپ نے تجویز دی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے عمر صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. اشتیاق صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کرنا ہی, مطلب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہی تھا, کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ ان کی ملاقات ہوئی فائنانس منسٹر کی اور کامرس منسٹر کی پرائم منسٹر سے, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ انہوں نے پیٹرول کا جو ہے وہ ڈیسیژن رات کو لے لیا, اور رات کی اندھیرے میں جو ہے یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ دن میں یہ فیصلہ کر لیتے اور اناؤنس کرتے کہ جی ہم نے یہ پیسے بڑھا دیے ہیں. تو یہ پھر وہ آئی ایم ایف والا جو ساری ڈیمانڈز ہیں ان کی جو بندشیں ہیں ہم اس کی طرف پھر جا رہے ہیں نا. بھائی صاحب دیکھیے, جب وہ یہ جسٹیفیکیشن دے رہے تھے نا لوگوں کو, یہ بتلا رہے تھے کہ 250 یہاں پہ ہے اور 200 یہاں پہ ہے, تو آپ یقین کریں کہ لوگ اتنے سمجھدار ہیں, اس وقت پتہ چل گیا تھا لوگوں کے سمجھ میں آ گیا تھا کہ کمپیریزن جو ہے وہ آپ کو یہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ کل رات کو تکلیف اگر ہو آپ تو کمپیئر کیجئے گا کہ ابھی بھی ہم سستے ہیں. اور میں بڑے وثوق کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں, میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کا وائس پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں, کہ دس از ناٹ دا اینڈ. ایک دن جب آپ سو کے اٹھیں گے تو رات کو 10 روپے اور بڑھ چکے ہوں گے, کہ 600 بلین جو ہے جو کنسنٹ دے دیا ہے, لکھ کے دے دیا ہے کہ سر یہ ہم نے ریسیو کرنا ہے. اچھا اب دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے کہ گنا, یہ نہیں کہ گنے کی شوگر کین کی ہماری کراپ میں کمی آئی ہے, بڑے مزے کی چیز یہ ہو گئی ہے کہ کوئی 20% وہ ایریا جہاں پہ کاٹن کلٹیویٹ کی جاتی تھی اس کو بھی گنے نے اس کی جگہ لے لی ہے. اس کی آپ کو میں اس طرح مثال دے رہا ہوں کہ ہماری 12 ملین بیل ہوا کرتی تھی کاٹن کی, جو گر کے اب 7 ملین بیلز کے اوپر آ گئیں, کیونکہ زیادہ تر ایریا جو کاٹن کا تھا وہ جناب جب پیسے زیادہ ملے شوگر والوں کو تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اوپر گنا لگانا شروع کر دیا. اب ہمیں دوہری مار پڑ رہی ہے, امپورٹ کرتے ہیں کاٹن کو, امپورٹ کاٹن 2 بلین کی کاٹن امپورٹ ہوئی ہے لاسٹ ایئر, کیونکہ ہماری جو کنزمپشن تھی وہ زیادہ تھی 7 ملین. لیکن اس دفعہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ تقریباً 9 ملین بیلز تک ہم چلے جائیں گے. سر دیکھیے میں کیا کر رہا ہوں, اب میں نے بلیو کرنا چھوڑ دیا ہے, کیونکہ جس چیز کی یہ بمپر کہتے ہیں نا کراپ, فائنانس منسٹر نے آ کے جب یہ کہا کہ بمپر کراپ ہوئی ہے ویٹ کی, تو پھر آپ کیوں باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں؟ میرے بتلائیے. تو ہو یہ رہا ہے کہ ابھی بھی ان کے منسٹر جو ہیں ہر جگہ کہتے پھر رہے ہیں, اور کل پرائم منسٹر نے یہ بتلایا. اشتیاق صاحب اس میں, اشتیاق بھائی اس میں کوئی وہ افغانستان والا فیکٹر بھی تو ہو سکتا ہے نا, کہ یہاں سے افغانستان چیزیں جا رہی ہوں. دیکھیں افغانستان تو ہر وقت کے اندر جاتی تھی چیزیں, اسمگل بھی ہوتی تھی, جاتی تھیں. پیپلز پارٹی کے وقت میں بھی مت سوچیں کہ افغانستان جو تھا وہ بالکل سیل ہو گیا تھا بارڈر, نہیں. یہ تو یہ ہمارا پروویژن ہمیں رکھنا پڑتا ہے اس کے اندر, اور پھر دیکھیں ہر چیز کا آپ کو ایک طریقہ نکالنا پڑے گا. میں آپ کو بتلاؤں, ابھی میرے بھائی نے دیکھیے ہم نے ان لوگوں کو یہاں پہ اپوائنٹ کیا ہے گورنر, جو کل برا وقت آئے گا تو اپنا بریف کیس لے کے ایسے جائیں گے جیسے شوکت عزیز صاحب ایک منسٹر ہوتے تھے اور پرائم منسٹر بنے, اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے. آج تک ان کو نہیں دیکھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کی یہاں پہ قبریں ہیں جو ان کو آنا پڑے وہ چلے جاتے ہیں. انہوں نے گورنر نے آتے کے ساتھ ہی جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ 14% پہ لے گئے تھے, اور اس وقت لوگ رو رہے تھے. کل ان کے فائنانس منسٹر نے یہ کہا کہ وہ بہت بڑا ہم نے غلطی کی تھی جو اتنا کر دیا تھا. اب یہ ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کی بھی یہ ہے کہ آپ ڈالر کو اور اوپر لے کے جائیے, روپیز کو ڈی ویلیو کریں. دوسری بات یہ ہو گئی ہے کہ یہ جا کے باہر امریکہ میں تقریر کر رہے ہیں کہ جی اوورسیز پاکستانیوں کو ہم نے فائدہ پہنچا دیا ہے, کیونکہ پیپل یہ سوچتی ہے کہ تمام اوورسیز جو لوگ ہیں ان کو وہ ڈالر بھیجتے ہیں تو ان کے گھروں کو زیادہ جو ہے نا وہ روپے جائیں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا اشتیاق بھائی. ایک اور
یہاں پہ ناظرین کوئکلی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی جو ہے وہ ایک کافی زیادہ بڑا کنسرن ہے عوام کا بھی, اور پرائم منسٹر صاحب نے تقریر میں تو کہا ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں, لیکن اقدامات جو ہیں وہ لینے کی ضرورت ہے. مہتاب صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب اس صورتحال میں حکومت کر کیا سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں پھر کوئی راستہ بھی دکھائیں. دیکھیں 2-3 کل انہوں نے ڈیسیژن کیے ہیں جس کے بارے میں عوام کو پوری طرح سے پتہ ہونا چاہیے. ایک تو پیٹرول کل انہوں نے بڑھایا جی, ٹھیک. اس کے علاوہ ای سی سی نے کل ایک اور ڈیسیژن کیا سر. وہ ڈیسیژن یہ تھا کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں جو بیس ٹیرف ₹1.39 پہلے بڑھایا تھا, آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کے نتیجے میں 17.15 بلین کا وہ بھی کل اپروول دی ہے, اور نیپرا کو کہا ہے کہ جو نیا ٹیرف آپ لائیں اس کے اندر تقریباً ₹2.27 کا مزید بجلی میں. لیکن وہ اماد صاحب تو پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ ہم فروری تک کے پتہ نہیں کب تک جو ہے وہ بجلی کے ریٹس کو کم کر رہے ہیں. سر وہ بیسیکلی دیکھیں نا, وہ کم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, میں تو آپ کو ای سی سی کا وہ جو ڈیسیژن ہے وہ بتا رہا ہوں, اور وہ نیپرا نے اب امپلیمنٹ کرنا ہے. کل ای سی سی نے یہ ڈیسیژن کر دیا ہے. ٹھیک. بنیادی طور پہ یہ کرنا ضروری ہے. اگر اس ملک کے ساتھ ہم نے وفا کرنی ہے تو ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس وافر مقدار میں بجلی موجود ہے, آپ بجلی کی قیمتوں کو کم کریں تاکہ اس کی کنزمپشن میں اضافہ ہو, بجائے اس کے کہ آپ کے پاس جو وافر مقدار میں بجلی موجود ہے اس پہ ₹1,000 کیپیسٹی چارجز آپ کو دینے پڑیں گے اگلے سال. یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور یہ پرائسز کم ہونی چاہیے, لیکن یہ میں کل کا ڈیسیژن آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ فیصلہ کر رہی ہے. سر آئی ایم ایف کے پروگرام میں اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ نے پوچھا نہیں اس کا حل کیا ہے. بنیادی طور پہ دیکھیں حکومتیں کیا کرتی ہیں. حکومتیں یہ کرتی ہیں کہ جب وہ منتخب ہو کے آتی ہیں تو پہلے 1-2 سال میں جو ٹف ڈیسیژنز ہیں وہ لے لیتی ہیں, اس کے بعد اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرتی ہیں, پھر گروتھ کی طرف لے کے جاتی ہیں اور یوٹیلائزیشن بڑھاتی ہیں, اور لوگوں کا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کچھ ڈیلیور کر رہی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ 3.5 سال ضائع کیے, کتنے فائنانس منسٹر چینج کیے, کتنے فائنانس سیکرٹری چینج کیے, کتنے چیئرمین ایف بی آر چینج کیے, آئی ایم ایف کا پروگرام غلط نیگوشیٹ کیا. اور نیگوشیٹ کیا, ایک طرف آئی ایم ایف پاکستان تھا, ایک طرف آئی ایم ایف واشنگٹن تھا, ان کے درمیان پروگرام فائنل ہوا. اس ٹائم ڈاکٹر رضا باقر اور ڈاکٹر حفیظ شیخ نے وہ پروگرام فائنل کیا, اور وہ جو لوگ پاکستان کے مفادات شیخ صاحب کو آج کل کو پتہ نہیں ہے, آپ لوگ تو فائنینس کو کور کرتے ہیں, شیخ صاحب کو پتہ ستا نہیں چلتا. یونس ڈاگا صاحب کو اور جو اس ٹائم تھے گورنر اسٹیٹ بینک, ان کو انسرمونیسلی ہٹایا گیا, اور ایک ایسے ٹائم پہ ہٹایا گیا جب آئی ایم ایف کا پروگرام فائنل ہو رہا تھا. تو یہ ساری باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اس ٹائم ہٹا کر آپ نے ایک پروگرام فائنل کیا جو کہ ایک فلاٹ پروگرام تھا. آج بھی دیکھیں ہم وہیں پہ کھڑے ہیں. اسٹیٹ بینک کے ایشو پہ مسئلہ ہے, پیٹرولیم لیوی کی وہ بات کر رہے تھے, چلے 600 پہ اگر آپ نہ بھی کریں تو آپ کو کم از کم 250 سے 300 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کے کرنے پڑیں گے. ابھی یہ جو پرائسز بڑھائی ہیں آپ نے ₹4 پیٹرولیم لیوی بڑھائی ہے, تقریباً 9-9.5 اس ٹائم پیٹرولیم لیوی ہو گئی ہے. یہ کم از کم ₹15 کرنی پڑے گی آپ کو. آپ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز نہ بھی بڑھیں تو آپ تو پھر بھی بڑھانے پڑیں گے, قیمت جو ہے بڑھانے پڑیں گے. کشن ہی نہیں ہے حکومت. بالکل صحیح. عمر صاحب کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ دیکھیں جی, میرا خیال ہے کہ ان کو حکومت تو ویسے کر رہی ہے, لیکن مزید ان کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت تو بہت کچھ کر رہی ہے. دیکھیے حکومت کو میرے خیال سے یہ نہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ لیٹ جائیں, آپ کے ساتھ ایک آلٹرنیٹ پالیسی بنانی چاہیے. جیسے میں نے کہا ایمرجنسی بیسس پہ اگر اس کے اوپر بات کری جائے کوئی فائدہ نہیں. اس وقت ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے. آئی ایم ایف تو کہتی ہے کہ جی آئی ایم ایف کی ڈوریں کہیں اور ہیں اور وہ آپ کو پھنسانا چاہتی, لیکن آپ اگر پھنسنا چاہیں آپ کے پاس طریقے بھی ہیں اس پہ نکلنے کے. کچھ شارٹ ٹرم ہے, کچھ لانگ ٹرم ہے, کچھ میڈیم ہے. شارٹ ٹرم پالیسیز بھی تو کوئی لے کے آئے نا. آپ کے پاس تو کوئی پروگرام ہی نہیں ہے, آپ کے پاس تو کوئی ٹیم ہی نہیں ہے اس کو کرنے کے لیے. میں اور کیا کہوں اس کے 10 دفعہ تو ان کو بتا چکا کہ دس از دا وے ٹو ڈو اٹ. تو this is total collapse of governance, total collapse of economy,
دی اونلی وے ٹو ڈو دس از، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے کوئی اور آلٹرنیٹ طریقے بھی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے، ابھی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ میری رائے. بالکل صحیح ہے. اشتیاق صاحب کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو؟ سر کرنا تو آپ وہ کریں گے جن کو آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے، مطلب وہ آپ کریں گے نا، ہم تھوڑی کریں گے. جب آپ نے ایبسولوٹ ناٹ کہا تھا تو اس وقت بھی میں نے اپنے کالم میں تحریر کیا تھا کہ ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ آپ کے یہ مروڑے گا آپ کے بازو. وہ آپ نے دیکھ لیا کہ نہ صرف اس نے ہمارے بازو اس نے اس وقت موڑے ہیں، بلکہ بیچارہ ٹرکی کو بھی ہماری وجہ سے پرائس پے کرنا پڑا، اور ٹرکی بھی آپ کو پتا ہے نا اب گرے لسٹ کے اندر. جی بالکل چلا گیا ہے. بالکل آئی ایم ایف جو ہے یہ تو وہ صرف ایک اشارہ کرتے ہیں آئی ایم ایف کو کہ سختی کر دو. تو دیکھیے اس وقت جناب بڑے خوش ہو رہے تھے ٹائیگر فورس جو تھی کہ دیکھیے کتنے آج تک امریکہ کو جو ہم نے نظر دکھائی، ایبسولوٹلی ناٹ کسی میں ہمت ہے کہنے کی. تو میرے خیال ہے آئی ایم ایف جو ہمارے ساتھ اتنی زیادہ، یعنی آپ ایبسولوٹلی ناٹ اس وقت کہتے ہیں جب آپ کے گھر کے اندر دانے پورے ہوں؟ بالکل ڈیفینیٹلی جی، ہمیں یہ تمام چیزیں رکھنی چاہیے تھی. آپ نے چائنا، آپ نے وکالتم تحریک کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا کیا ہے کہ جناب ہم اس کے سفیر کو بھیج دیں گے اور ان کا پروڈکٹ کا ہم فرینچ پروڈکٹ کو ہم بائیک آؤٹ کریں گے. ہم تو کر نہیں سکے. انہوں نے آپ کو معلوم ہے کہ جناب قرارداد پیش کر دی کہ پاکستان کو جو جی ایس پی پلس کی فیسلٹی دے رکھی ہے ہم وہ وڈرا کرنا ہے مطلب. تو دیکھیے ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. آئے ہم آئسولیٹ ہو گئے. ایک قرارداد پاکستان کے خلاف آئی ہے یورپین یونین میں 266 میں ہمارے اگینسٹ اور 3 نے ہمارے فیور میں دیا ہے. اب آپ ایف اے ٹی ایف کو دیکھ لیں، اس کے اندر مسلم ممالک جو ہیں جو ہمارے دوست ہیں وہ ہمارے خلاف جا رہے ہیں. تو یہ پرائس تو ہم کو پے کرنا پڑے گا جب آپ کو سیاست کرنی نہیں آتی، جب آپ سوچتے ہیں کہ نہیں جی آپ دنیا کے لیڈر ہو گئے ہیں اور اب آپ سعودیہ کے، یمن کے، ایران کے مسائل جو ہیں آپ حل کریں گے تو ہمارے تو اپنے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتلا دوں، حکومت کے وزراء یہ سوچ رہے ہیں کہ لوگ رو دھو کے چپ ہو جائیں گے. فرانس میں جب انقلاب آیا تھا وہ بھوک سے شروع ہوا تھا اور کوئین پوچھ رہی تھی کہ یہ لوگ کیک کیوں نہیں کھاتے، اور ان کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں چینی کیوں نہیں کم کھاتے اور یہ گہوں کم نہیں کھاتے. میں جو چیز سچویشن دیکھ رہا ہوں وہ بہت خطرناک سچویشن دیکھ رہا ہوں کیونکہ لوگ جو ہیں دیوار سے لگ رہے ہیں. یو آر رائٹ. اشتیاق صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. عمر مسعود فاروقی صاحب آپ کا بہت شکریہ. مہتاب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. یہ ایک ٹف ٹائم ہے پاکستان کے لیے اور گورنمنٹ کو کوئک اور ٹف ڈیسیژنز جو ہیں وہ لے تو رہی ہے لیکن اس حوالے سے لینے پڑیں گے جس میں عوام کو کوئی ریلیف ملے اور اپنی گورننس کو بہتر کریں گے. تو یہ جو چینی کا جس طرح سے کل ایک سیاپا ہم نے پورے ملک کے اندر دیکھا ہے اس کو تبھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے جب آپ اپنی گورننس کو بہتر کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.